السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے امریکہ کا غرور خاک میں ایران نے ملا دیا۔ ڈیٹیل سے اس پر تبصرہ کریں گے۔ اسرائیل کو ایک بار پھر پسپائی کا سامنا۔ پاکستان کی کچھ خبریں بھی ہیں، خاص کر عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو رات پھر ہسپتال لایا گیا۔ سہیل افریدی کے حوالے سے کیا خیر خبریں ہیں، اور دنیا میں تباہی کے جو ہے وہ مختلف مناظر وہ ہمیں کیا سگنل دے رہے ہیں، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ دوستو، بہت مشکلوں سے میں ایک طرف تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو امپورٹنٹ رول تھا یہ بڑا اہم تھا پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارا گرین فلیگ ہے۔ بے شک ہمارے نظریات بالکل میں ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں اور سریعام ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو نظریات ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنا ملک جو ہے وہ سب سے پہلے ہو جاتا ہے۔ لیکن شروعات کرتے ہیں، کل جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اور سنڈے کو یہ ڈیل ہونی تھی، یعنی امریکہ میں آج سنڈے ہے، یہ معاملہ ڈیل ہونی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ نتن یاہو نے پھر سے لبنان پر حملہ کر دیا۔ نتن یاہو بار بار کوشش کر رہے تھے، بار بار وہ مداخلت کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ڈیل نہ ہو پائے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران نے اپنے تمام تر اسپیس کو خالی کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری پوری ہو چکی ہے، اب اسرائیل پر میزائل، اور وہ بھی تگڑے قسم کے میزائل جو ہم نے استعمال نہیں کیے، ہم آج رات برسائیں گے۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری ہوا، جو نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا ایریا جو ہے یعنی فضائی ایریا بالکل خالی، اسپیس بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ I just spoke with Netanyahu. I told him what the doing. We were supposed to sign the agreement this morning and then Israel carried out the میرے خیال میں اس طرح انہوں نے بات کی کہ اٹیک ان بیروت. I couldn't believe it. انہوں نے جب یہ باتیں کی اور اس میں بی بی کے حوالے سے انہوں نے پھر یہ لکھا کہ بی بی has no judgment. I told him I was very unhappy. I told Iran not to respond. If they responded, going to ruin everything. اب یہ معاملہ ظاہری بات ہے۔ پھر وہ آگے کیا بولتے ہیں؟ I think the signing will be happen today in a few hours, but Iran should not launch missile at Israel. یہ انہوں نے بات ہی کی۔ پھر وہی گالم گلوچ، پھر انہوں نے سیدھا جا کے نتن یاہو کو جو گالیاں ماں بہن کی دینی تھی وہ دے دی۔ اب ان گالیوں کو میں انگریزی میں کیا اب یہ آپ سب کو کہوں کہ وہی گالیاں، ویسے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ بہت ساری گالیاں اس کو دوں کیونکہ ظلم کی انتہا اس شخص نے کی ہے، لیکن بہرحال یہ گالیاں ختم ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اچانک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور چیز اناؤنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد معاملات یہ آتا ہے کہ ایران نے بڑے صبر کا پیمانہ کیا، یعنی صبر سے ہی کام لیا، اور اس نے پھر جا کے اس معاملے پر اس طرح ایکشن نہیں لیا۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پاکستانی وزیر اعظم کا بھی آتا ہے ٹویٹ، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں یعنی میں اگر آپ دیکھیں اس ساری جنگ کو اگر تھوڑا سا انالائز کریں تو امریکہ اسرائیل کی ایک خواہش تھی، اور خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران میں رجیم چینج کر دیا جائے، سب کچھ تباہ کر دیا جائے، اور وہ جس کی ناک پہ تقریباً 2 مرلے کا گھر بنتا ہے، احمد رضا پہلوی کا جو بیٹا ہے، ایسا نواسا ہے، پوتا ہے، جو بھی ہے، ان کو بٹھایا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ نہ ہوا۔ پھر اسرائیل بار بار یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران کے تمام تر میزائل سسٹم کو، ٹیکنالوجی کو، سب کچھ تباہ کر دیا۔ 39 دفعہ امریکہ کے صدر نے ایران کے جو یعنی کلچر تھا، روایات تھی، اس کی جو ہسٹری تھی، سب کو تباہ کرنے کی قسمیں کھائیں، لیکن بار بار وہ یو ٹرن لیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ جنگ ایران نے ایک اکیلے لڑی ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھئی چائنا یا رشیا، ہاں یس مورلی سپورٹ ساتھ تھا، لیکن اگر ایرانی بھی دیگر مسلمان ممالک کی طرف پڑھائی لکھائی کی طرف نہ آ جاتے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف نہ آ جاتے، تو آج ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو اس وقت ہم دیگر مسلم ممالک کا دیکھتے ہیں۔ لیکن ایران نے کیا کیا؟ ایران نے ان 40 سالوں میں دیکھا کہ بھئی صاحب جس دنیا سے ہم نے پنگا لیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں۔ آج اگر آپ خطے میں دیکھیں سب
سے پہلے ایران آتا ہے ایجوکیشن میں. ایجوکیشن سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے دوستوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جب سے یہ رجیم آئی تو انہوں نے تو سب کچھ پرائیویٹائز کر دیا, سب کچھ تباہ کر دیا. لیکن بہرحال ایران نے اپنی ایجوکیشن, اپنی ٹیکنالوجی اور ذاتی قسم کے میزل سسٹم, ڈرون سسٹم بنا دیا اور الٹرنیٹ چیزیں بنا دی. یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ کے پاس جو تگڑے قسم کی چیزیں وہ بنا دیں, انہوں نے اب الٹرنیٹ چیزیں بنا دی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے پوری دنیا کو نکیل ڈالی, یعنی ابنۂ ہرمز کو بند کر دیا. سارا کچھ آپ کے سامنے, ساری چیزیں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں. لیکن اب ایران سرخرو ہو گیا. ایک وہ ملک جس پر تمام تر سینکشنز تھی, پابندیاں تھی, تیل نہیں بیچ سکتے تھے, کاروبار کوئی نہیں کر سکتا تھا, وہ کسی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے, اس کے باوجود اس نے دنیا کے طاقتور ممالک کو اپنے پاؤں تلے بٹھا دیا کہ بھیا ادھر بیٹھو. اور پھر میں حیران ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا, وہ پہلی بار مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں وہ بیوقوف انسان ہے, کسی چیز کو نکما بھی ہے اور اپنے مفادات کا بندہ ہے. لیکن مجتبیٰ خامنہئی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بڑے ایرانی انٹلیکچوئل ہیں. اب جو 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی جو تفصیلات آئی ہیں دوستوں نا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کے سامنے رکھنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آئی ہے, اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں میں رکھ چکا ہوں اور آپ سامنے ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں رکھ چکا ہوں. لیکن کچھ چیزیں اور آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچے اور آپ سمجھے کہ بھائی صاحب ایران کیسے اس میں سرخرو ہوا. ایرانی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق مسودے کے تحت امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر اندر ختم کی جائے گی. ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں جو ہے معطل کرنا بھی مسودے میں شامل ہے. لبنان میں وہاں پر بھی اور تمام تر محاذوں پر وہاں پر جنگ ختم کرنا, مستقل جنگ بندی بھی اس میں شامل ہے. مسودے کے مطابق امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو ایران کی تعمیری نو کے لیے, دیکھیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, ارب روپیہ 300 سے زائد ارب جو ہے ارب ڈالر ان کو چاہیے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ایران کیسے, یعنی آپ دیکھیں ابنۂ ہرمز. اب ابنۂ ہرمز کیا ہے؟ ابنۂ ہرمز پہلے ایک گلی کوچے کے مانند تھی اور ہر گاڑی جاتی تھی, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی. اب اس معاہدے کے بعد معاملہ کیا ہوگا کہ ایران کی پکڑ اب اور مضبوط ہوگی. اب ایران کی جو ہیجمنی ہے وہ وہاں پر قائم ہوگی. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, ایران کا تیل پوری دنیا میں پہنچے گا, ایران پر پابندیاں نرم ہوگی, ایران کے جو سینک کیے گئے پیسے ہیں وہ کھل جائیں گے اور دنیا ایران میں جا کے انویسٹمنٹ کرے گی. انفراسٹرکچر جو ایران کے تمہارا تباہ ہو چکا ہے اس کے لیے اب مجھے لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اپنے پیسے تو دیتا نہیں, وہ عرب ممالک کو کہے گا پیسے دے دو بھائی صاحب, ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب عرب ممالک کی میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ شروعات میں عرب دنیا بڑی سائڈ پہ تھی, پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. گو کہ جب سعودی عرب نے تھوڑی سی آنکھیں دکھانا شروع کی تو پاکستان کی مین سٹریم میڈیا میں بھی ایران کے حوالے سے چیزیں بدل گئی تھیں, اور پھر اچانک چیزیں بدل گئی کیونکہ ہم تو کسی کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں. تو اوورال اگر آپ دیکھیں دوستوں, سب سے بڑا تگڑا قسم کا جواب اس نے ایک اکیلے دیا ہے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ایران اسرائیل یعنی چائنا چاہتا تو ہمارے جو جہاز تھے ان کے ساتھ وہ کر سکتا تھا, وہ لڑ سکتا تھا, لیکن وہ انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. بہرحال میں کہوں گا کہ اس جنگ میں ایک اکیلا ایران دنیا کے تمام تر سپر پاور پر بھاری رہا, اور اب ایک نئی تاریخ لکھی جا چکی ہے. امریکہ کو پتا تھا کہ بھئی ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا ہے نا, تو یہ پیٹرو ڈالر کا جو معاملہ تھا یہ تباہ ہو جائے گا. امریکہ کا تو ڈالر ہی ہے, ڈالر گر گیا تو امریکہ گر گیا. اب اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ چاہتے ہوئے, دل پر پتھر رکھتے ہوئے آ کے انہوں نے منتیں ترلے کی اور یہ معاہدہ کیا. تو ایران اس میں ایک فاتح ڈکلیئر ہو گیا ہے, اور ہر قسم کے وہ ساری چیزیں جو نکات ایران چاہتا تھا 60 دنوں میں, اور فرائیڈے کو کہا جا رہا ہے کہ جنیوا میں معاملات ہوں گے اور جنیوا میں چیزوں پر ڈسکشن ہوگی اور آگے جا کے چیزیں جائیں گی. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 100 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے. انہیں کہا اسرائیل کو جو ریئل اسٹیٹ ایونٹ ہے نا اس کو منسوخ کر دیا جائے. یہ بہت بڑا دھچکا ہے میں سمجھتا ہوں سفارتی سطح پر دنیا میں جس طریقے سے نفرت بڑھ رہی ہے اسرائیل کے خلاف. اب برطانیہ کے تقریباً 100 سے زائد اراکین پارلیمنٹ نے لندن میں منعقد ہونے والی ایک اسرائیلی ریئل اسٹیٹ ایونٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا. ان کا موقف ہے کہ یہ تقریب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں سے منسلک جائیدادوں کی تشہیر کا ذریعہ بن سکتی ہے. یعنی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستو, اس کو سمجھنا ضروری ہے. برطانوی اخبار اس پر لکھتا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی زمینیں ہیں,
جو ہمارے ملک میں بکوانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور برطانیہ اراکین پارلیمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے پورا لیٹر لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے جو قبضہ کی گئی زمینیں، غیر قانونی قبضہ کی گئی زمینیں، اس کی تشہیر ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہو سکتی، یہ جائیداد فلسطینیوں کی ہیں۔ برطانوی کہتے ہیں کہ بھئی صاحب اس کی فروخت کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر ہمارے ہاں اس قسم کا ایونٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ادھر ایونٹ کریں اور آپ قبضہ کیے گئے جو وہ ہیں، اور آپ اشتہارات کے مد میں سرمایہ کاروں کو مقبوضہ مغربی کنارے کی طرف بستیوں یعنی زمینوں کی فروخت کی پیشکش آپ کریں، ان کو اٹریکٹ کریں کہ بھئی آپ ادھر آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یو کے نے بھی کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع اور تشدد کے حوالے سے شدید خدشات موجود ہیں، ایسی تقریب کا انعقاد جو ہے وہ نامناسب ہوگا، جو غیر قانونی اسرائیلی بستیوں سے متعلق سرگرمیوں کی حوصلہ افزا کے برابر ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ اسرائیل کو مسلسل سبکی کا سامنا ہے۔ بن گوئر جو ہیں وزیر دفاع ہے، وزیر جنگ ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی صاحب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل میں اسرائیل جو ہے یہ خود مختار ملک ہے، اور ہم امریکہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے چھتر چھایا نہیں ہے بھائی صاحب، ہم جو چاہیں گے ہم کریں گے، ہم اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں امریکہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دینا اور لگ پتہ جائے 12 دنوں میں جب ان کی چھترول ہوئی تھی، بھرکس ایران نے نکالا تھا، تب جا کے منتیں ترلے تو انہوں نے کی تھی۔ تو ایک اکیلا اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک امریکہ اور ان کے سرپرستوں کا ہاتھ ان کے سر پر نہ ہو۔ تو میرے خیال میں اب بن گوئر کا بنتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ تمام تر پلاننگ جو نیتن یاہو نے پھیلائی تھی وہ اسے نقصان ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اب جنگ ختم تو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی کرسی کو کیسے بچائے گا، کیونکہ اس پہ کرپشن کے اتنے بڑے بڑے چارجز ہیں، انسانی حقوق کی دیگر چیزوں کے وہ ملزم ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ بن گئی اسرائیل کے لیے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اب سرنڈر کر چکا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب حالات جب امریکہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو اسرائیل ایک اکیلا اتنی بڑی لڑائی جو ہے وہ کبھی نہیں لڑ سکتا۔ دوستو میں بات کروں گا تھوڑا سا عمران خان کے حوالے سے۔ اگر میں کہوں کہ پاکستان میں کینیڈین ہائی کمشنر کو اجازت دی جائے کہ وہ اڈیالہ جیل کا وزٹ کرے اور عمران خان کے حوالے سے آگاہ کرے کہ عمران خان کو فوری فیملی کی موجودگی کی میں جو ہے اس کو علاج دیا جائے۔ یہ ویڈیو ذرا سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی سہولیت مہیا کی جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے، عمران خان کو فیملی سے اس کی ملاقات کرائی جائے۔ یہ کینیڈین پارلیمنٹ ہے جنہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے، 1800 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلس کینیڈین سٹیزن نے اس کو سائن کیا ہے۔ پٹیشن کینیڈین پارلیمنٹ کے مائیکل کریم نے پیش کی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر عمران خان کے لیے کینیڈا دوبارہ میدان میں آگے، سے پہلے برطانیہ بھی ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب شہباز گل نے جو بات کی وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ سہیل افریدی نے ایک شرط رکھی تھی، اور شرط یہ تھی کہ میں جو وفاق کو، یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اوپر سے نیچے تک پیسے دیے جاتے ہیں، اس بار نیچے یعنی غریب لوگوں نے بڑے امیر لوگوں کو پیسے دیے۔ اب یہ پیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی دینے تھے، ان کو چاہیے تھے، اور ہر حال میں چاہیے تھے، اس لیے تو 28ویں ترمیم کا معاملہ آ رہا تھا۔ اب اس حوالے سے شہباز گل کا ایک دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں سہیل افریدی کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ مزمل اسلم نے سہیل افریدی کو غلط گائیڈ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ہاں کریں یا نہ کریں، ملٹری یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ سے پیسے لے لیں گے، اس لیے آپ اس سے کوئی ڈیل نہ کریں، آپ کی عزت بنی رہے گی۔ جبکہ سہیل افریدی یہ جانتے تھے کہ ان پیسوں کے بدلے کم از کم عمران خان سے ایک ملاقات لے لی جائے گی۔ شہباز گل یہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں میں تبصرہ کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر دوسری جانب ایک اور خبر آئی، ایک صحافی نے کی کہ جمعرات اور جمعے کی شب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات کروانا طے تھی، اور انہیں ہائی الرٹ دکھا دیا گیا تھا، لیکن صرف ایک شخص جو ایک پارٹی میں ہے اس کی مداخلت کی وجہ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ البتہ خود انہوں نے ملاقات کر لی ہے، ملاقات کی شرائط پوری نہیں ہوئی، یہ معاملہ ہے۔ یعنی میں آپ کے سامنے اب تھوڑا سا تفصیل اس پہ بات کروں کہ دیکھو اب وہاں پر یہ بات آ رہی ہے، اب اس صحافی نے یہ بات کلیئر نہیں کی ہے، یہ سنو کا بیورو چیف ہے پشاور کا، اب انہوں نے یہ بات تو کلیئر نہیں کی کہ بھائی صاحب یہ والا جو معاملہ یہ کیسا ہے یا کون تھے وہ شخص۔ لیکن شہباز گل کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بہت بڑا ہاتھ سہیل افریدی کے ساتھ ہو گیا، اور اگر سہیل افریدی
یہ معاملہ روکتے تو ان کے عمران خان کے ساتھ ملاقات طے تھی۔ اب یہاں پر جو صحافی نے بات کی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دونوں کی کڑیاں ملتی جلتی ہیں۔ تو مزمل اسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو سیٹ کرایا، کیونکہ اس سے پہلے جو خاص کر ایک اور شخصیت تھے جن کو عمران خان کی خواہش تھی کہ بھائی صاحب ان کو وہاں پر وزیر خزانہ لگایا جائے، معاملات ان کو سونپے جائے، لیکن علی امین گنڈاپور نہیں چاہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور کو کسی اور نے اشارہ دیا کہ بھائی صاحب اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ایک اور خبر جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ بھائی اکتوبر میں جو احتجاج پولیس اہلکار کی جو شہادت ہے نا، اس کے حوالے سے کیا ہوا ہے، سہیل افریدی کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں، اور اس میں عمر ایوب جو ہے اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اوورال سچویشن دوستوں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت کیا حالات ہیں، اور سہیل افریدی کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا، دوسرے ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے۔ دوستو گلوبل پیس انڈیکس میں پاکستان کے 6 پوائنٹس مزید گر گئے ہیں۔ گلوبل پیس انڈیکس جو برائے یہ 2026 جو ہے پاکستان کے 6 پوائنٹس گر گئے ہیں، اور پاکستان 163 ممالک میں 152 پوزیشن پر آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی چیز میں ہم ترقی نہ کریں، جو چیز بری ہے اس میں ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ پاکستان سال 2017 کے بعد پہلی بار اپنی کم ترین درجہ بندی پر آیا ہے، مطلب گزشتہ 9 برس کے دوران یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے دوستوں کہ پیس انڈیکس کے مطابق پاکستان میں امن کی حالت کے سرخ نشان یعنی ویری لو کی درجہ بندی پر جا چکی ہے۔ سرخ نشان یعنی نہایت کم درجہ بندی میں پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً 14 ممالک کو ڈالا گیا ہے۔ اس میں بیشتر ممالک میں اگر ہم بات کریں وہ جنگ زدہ ہے۔ امن کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ بہتر رینکنگ والے ممالک میں یعنی اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا بہتر ہوگا، لیکن اس میں یوگینڈا ہے، اور اسی طرح ایتھوپیا ہے، اسی طرح روانڈا، انڈیا بھی اس میں شامل ہے، وہ 127 میں ہے، لیبیا ہے، عراق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے ممالک شامل ہیں۔ انڈیکس کے مطابق جنوبی ایشیا میں پاکستان کم درجہ بندی صرف افغانستان کے، ماشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی ہم وہاں پہ ہی ہے، یعنی بھوٹان، نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان کئی درجے ان سے یہ ممالک اوپر ہیں، اور ہم سرخ لائن کو تقریباً کراس کر چکے ہیں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے نا دوستو، یہی تباہی ہوتی ہے، یعنی یہی جو نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو جس طریقے سے تباہ کر دیا، تو پھر یہاں پر یہی ہوگا کہ ہر چیز میں افغانستان سے جنگ زدہ افغانستان سے ہم اوپر آتے ہیں۔ تو جناب افسوسناک خبر ہے کہ پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ جو ہے وہ معمول کی پرواز کرتے ہوئے دوران یہ مردان کے ایک علاقے میں گرا ہوا ہے، اور ISPR کا کہنا ہے کہ حادثے میں پاک فضائی کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ جو ہے عباسی شہید ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جس میں تقریباً 2 شہری جو ہیں ان کی بھی یعنی وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جیسے یہ مردان کے علاقے میں گرا ہے یہ جہاز، تو اس میں تقریباً ان جوانوں کی جو ہے ایک طرف تو شہادت ہوئی، دوسری طرف 2 شہری جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات عمران خان کو آنکھ کے معائنے کے لیے پمز لایا گیا، جہاں پر ان کی آنکھ کا فالو اپ چیک اپ ہوا۔ عمران خان کے فیملی اور پارٹی کو جو ہے اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور پھر یہ بیرسٹر گوہر نے یہ ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دوستوں اس وقت عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی علاج معالجہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے باقاعدہ گھر والوں کو، وکیل کو، سب کو بتایا جاتا ہے۔ ہم نے تو نواز شریف کو بھی دیکھا کرسی میں، ہم نے تو زرداری کو بھی ویل چیئر پہ لاتے ہوئے دیکھا، پوری فیملی ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن یہ پہلا وزیر اعظم سابق ہے جس کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو ان کو کل رات کے اندھیرے میں لایا گیا، اس سے پہلے ایک افواہ چھوڑی گئی، اور وہ افواہ چھوڑنے کا مقصد کچھ اور تھا کہ PTI والے جب وہاں پہ پہنچے تو کچھ نہیں تھا، لیکن کل کوئی افواہ نہیں تھی، کسی ٹی وی پر انہوں نے بتایا نہیں، اور اچانک یہ عمران خان کو لایا اور اس کو جو ہے علاج معالجہ ہونے کے بعد اس کو پم سے واپس لے گئے۔ سو بہرحال یہ خبر امپورٹنٹ تھی، میں نے کہا یہ شامل کروں۔ دوستوں میں ہمیشہ یہ بات کرتے رہتا ہوں کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی، جو دنیا میں تباہی ہو رہی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ الارمنگ سچویشن آپ نے کل دیکھا بنو میں اچانک پرسوں طوفان جیسے آیا، لیا میں جیسے آیا، مختلف علاقوں میں، میاں والی میں جو تباہی ہوئی، بنو کی یہ ویڈیو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پورا دن اندھیرا
اندھیرے میں چھا گیا اور اندھیرے ہی چھا گیا، یعنی آپ یہ سمجھے کہ پوری رات ہو چکی ہے۔ تو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو میں اس پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مختلف براعظم دوسرے براعظم میں سما سکتے ہیں، مختلف دنیا کی جو لیئر ہے یہ سمندر کی تہ میں بہہ جائیں گی، اور اس سے کئی دنیا جو ہے اس کے تباہی کے مختلف قسم کے جو الارمنگ سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے تو آتی رہتی ہے کہ بھئی بار بار بتایا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں، یہ بھارت کا ایک شہر ہے جہاں پر دھول اچانک اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے پورے شہر کو جو ہے بالکل اس دھول میں چھپا دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور ویڈیو آئی ہے کہ پورا آسمان جو ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ پورا ایسا لگتا ہے کہ پورا آسمان نیچے ہی زمین پر آ گیا، اور اس کے کیمرہ مین نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ الارمنگ سچویشن ہے جس کے بارے میں بار بار ذکر کرتے رہتا ہوں۔ ایک طرف تو آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، دوسرے نے کنکریٹ اتنی تیزی سے جو ہے بچھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو زمین ہے، زمین کا کافی حصہ پانی کی طرف بہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جون کا مہینہ ہے اور جس طریقے سے کئی علاقوں میں بھی ویسی ٹھنڈک ہے جیسے سردیاں ہوں۔ ابھی بھی اسلام آباد میں آپ فیل نہیں کر سکتے کہ شاید یہ جون کے مہینے میں اتنی ٹھنڈک، لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری بستی جو ہے یہ سمندر میں چلی گئی۔ یہ ناروے کا شہر ہے الٹا، وہاں پر حالیہ دنوں ایک بڑے لینڈ سلائیڈ نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ زمین کے نیچے چھپی ہوئی قدرتی کمزوریاں کس طرح اچانک بڑے خطرات میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ لینڈ سلائیڈنگ ایسی سمندری مٹی پر رونما ہوئی جو ہزاروں سال قبل اس وقت وجود میں آئی جب علاقہ جو ہے وہ سمندر کی سطح کے نیچے تھا۔ اب دوستوں، خوش قسمتی سے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان بالکل نہیں ہوا، لیکن اس نے ماہرین کو ایک بار پھر جو ہے موسمیاتی تبدیلی، زمینی کٹاؤ اور مٹی کی ساخت سے جڑے خطرات پر غور کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنٹسٹ بھی حیران ہیں کہ بھئی دنیا کیسے تیزی سے بدل رہی ہے۔ دنیا میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پانی اور زمین کا تعلق مسلسل خطرات پیدا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، چین کے بعض علاقے جہاں پر بڑے ابھی ذخائر کی تعمیر نو کی وجہ سے جو ہے وہ دیہات پانی کی وجہ سے زمین میں آ گئے، جبکہ بھارت میں بڑے بڑے ڈیم منصوبوں کی وجہ سے ہزاروں خاندان جو ہے ان کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں کہ بھئی انڈونیشیا کے بعض ساحلی علاقے جو ہیں وہ جس طریقے سے پانی کے نظر ہو چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جکارتا آنے والے دنوں میں وہ بھی ڈوب سکتا ہے، اس میں کراچی کا بھی نام ہے۔ بنگلہ دیش میں کئی دیہات آپ نے دیکھے ہوں گے، جب بھی رپورٹ ہوتے ہیں وہاں پر سالہ سال سیلابی پانی کے زد میں آ کر جزوی یا مکمل طور پر ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ پوری الارمنگ سچویشن ہے۔ ماہرین کے مطابق ان واقعات کا بنیادی یعنی اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہے موسمیاتی تبدیلی اور بے ہنگم تعمیرات، جنگلات کی کٹائی، دریاؤں کے قدرتی بہاؤ میں مداخلت اور زمین کے غیر سائنسی استعمال اس میں شامل ہیں۔ جب قدرتی نظام کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو دوستو مٹی کمزور ہو جاتی ہے، پانی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی طرح گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ سمندر کی تہ میں بہہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے حادثات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔